قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری شان پہ بدر کا معرکہ پیش آیا ہے، عجیب معرکہ اسلام کا، قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا ہے، فیصلے کا دن۔ ایک طرف میرے مصطفیٰ کا جھنڈا ہے، 313 جانثار ہیں نہتے، دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے، اور کائنات نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، باپ نبی کے جھنڈے کے نیچے ہے تو بیٹا ابو جہل کے لشکر میں ہے، ماموں ادھر ہے تو بانجا سامنے ہے، ادھر امیر حمزہ ہے، سامنے بھائی ہے۔ یہ عجیب منظر ہے، لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ نے بتا دیا کائنات والوں، قیامت تک آنے والوں، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم نے خون کے رشتے رب کی توحید کے رشتوں پہ قربان کر دیے ہیں۔ جب جنگ میں فتح ہو گئی تو ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر بعد میں مسلمان ہو گیا۔ کراچی والوں، اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو میری تسلی کے لیے آپ سے نوٹ مانگنے نہیں آیا ہوں، آپ سے چندے مانگنے نہیں آیا ہوں، آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں، صرف آپ سے ایک چیز کا درد لے کے آیا ہوں کہ آئیے رب کے قرآن پھیلانے میں، رب کی توحید پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ بس صرف میری التجا ہے، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ صدیق اکبر کا بیٹا بعد میں مسلمان ہو گیا، محفل لگی ہوئی ہے، کہنے لگے بابا جان آپ شکر کریں، بدر والے دن آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے، اگر میں تلوار چلا دیتا آپ کا سر قلم ہو جاتا، لیکن جب دیکھا تو میرا بابا ہے، تو میرا باپ ہے، تو آپ کی محبت رکاوٹ آ گئی، میں نے تلوار پیچھے کر لیا، آپ بچ گئے۔ صدیق اکبر نے کہا او بیٹا شکر میں نہیں، شکر تو ادا کر، اللہ کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا، اس لیے کہ اس دن تو میرا نہیں تھا، میرے تو وہ تھے جو میرے محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ وہ تو کہتے تھے نا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ آئیے رب کی توحید پہ آ جائیے، رب کے قرآن پہ آ جائیے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن کیا کریں جب رب کا قرآن انسان سمجھتا ہے نا آٹومیٹک سارے حقوق سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا کیا ہے، بیٹی کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے۔ یہاں تک قرآن نے بتایا کہ سفر کرتے ہو آپ کے ساتھ سیٹ کے اوپر بیٹھنے والا ساتھ میں، اس کا کیا حق ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا۔ میں ایک دن مجھے اس آیت کی سمجھ میں نہیں آئی، بہت پہلے کی بات ہے، طالب علم تھا، کراچی سے سفر کر کے جا رہا تھا ہری پور، تو کوچ میں بیٹھا ہوا تھا بس میں، تو ہر بس کی سیٹ میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ جب تھک جائیں تو سیٹ پیچھے کر سکتے ہیں کمر ذرا سیدھی کرنے کے لیے۔ تو میری پچھلی سیٹ کے اوپر ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اس کا بیٹا ہے۔ اب خدا جانے بابا اس کا دماغی کوئی توازن تھا یا کیا تھا، لیکن جیسے ہی میں سیٹ پیچھے کرتا وہ دونوں ٹانگیں سیٹ کے اوپر رکھتا، کہتا نہیں پیچھے نہیں ہونے دوں، سانس میرا بند ہو جاتا ہے، میں پھر آگے کر لیتا۔ میں نے کہا جب یہ آنکھ لگ جائے بابا جی سو جائے تو چلو میں پیچھے کر لوں گا۔ اب جیسے ہی وہ آنکھ اس کی لگتی ہے تو میں سیٹ پیچھے کرتا ہوں، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی پھر دونوں ٹانگیں اس کو مارتا ہے۔ اب یہ میں نے کہا اللہ جی اس مصیبت سے اب میں 24 گھنٹے کا سفر ہے، میں یہ کیسے طے کروں گا۔ میں نے جب اس کے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گیا، وہ کہتا ہے بابا جی یہ اس کا حق ہے، آپ نے بھی تو اپنی سیٹ پیچھے کی ہوئی ہے اور بہترین آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، تو پچھلا اگر ایسا کرے کہ نہیں، اس کو غصے ہو گیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا آپ گزارا کریں، میں چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری
اب جب باپ سے کہا کہ ابا جی آپ اس سیٹ پہ آ جائے گا، نہیں میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، ٹھیک بیٹھے تھا، میں یہاں ہی بیٹھا رہوں گا۔ وقت گزرا، جب نیچے ہوٹل کے پہ اترے کھانے کے لیے تو اس کا بیٹا آیا تو باپ کو اس طرف بٹھایا، اس سیٹ پہ آیا، مجھے کہنے لگا اب جتنا سیٹ مرضی ہے پیچھے کر لو۔ لیکن میں نے کہا واہ قرآن، قربان جاؤں اللہ، 14 صدیاں پہلے جہاں بس کا تصور بھی نہیں تھا، رب نے حقوق بیان کیے ہیں۔ تو جس رب نے یہاں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، کیا والدین کے حقوق قرآن میں نہیں ہوں گے؟ کیا پڑوسی کے حقوق نہیں ہوں گے؟ یہ ایسی کتاب ہے، یہ تاجر کے لیے لائحہ عمل ہے، یہ عدالت میں بیٹھنے والے چیف جسٹس کے لیے لائحہ عمل ہے، یہ فوج کے سپہ سالار کے لیے لائحہ عمل ہے کہ آپ نے اپنی فوج کو کیسے تیار کرنا ہے، فوج کو منظم کیسے کرنا ہے، فوج کو بہادر کیسے بنانا ہے، فوجی منظم نظام کیسے کرنا ہے۔ قرآن بتاتا ہے آپ تاجر ہیں، آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، آپ ایک شوہر ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، آپ بیوی ہیں، خاوند کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے صرف اس کتاب کو کتنا سمجھا ہے؟ اتنا سمجھا ہے، اونچا رکھ دیا، بچوں کے پہنچ سے دور رکھو، یہ اونچا ہی رکھا ہے، کبھی کھولا نہیں اس کو۔